تو ان کو مولا نے بخشا ہے ایسا کمال، ان کو مولا نے بخشا ہے ایسا کمال کہ کاٹ دے جن و شیطان، کاٹ دے جن و شیطان، کاٹ دے جن و شیطان کو ان کا جلال، میرے مخدوم ہیں بے مثال، میرے مخدوم ہیں بے مثال، بے مثال میرے مخدوم ہیں بے مثال، میرے مخدوم ہیں بے مثال کہ آسمان حسن کے ہیں وہ آفتاب، آسمان حسن کے ہیں وہ آفتاب، اور حسینی فلک کے ہیں وہ ماہتاب، آسمان حسن کے ہیں وہ آفتاب، اور حسینی فلک کے ہیں وہ ماہتاب، دیکھ لو ان کے رخ پر، دیکھ لو ان کے رخ پر، دیکھ لو ان کے رخ پر علی کا جمال، میرے مخدوم ہیں بے مثال، میرے مخدوم ہیں بے مثال، بے مثال میرے مخدوم ہیں بے مثال، تم کو مفہوم قرآن جو سمجھائے گا، تم کو مفہوم قرآن یوں سمجھائے گا، چاند سے پوچھ لو یہ جواب آئے گا، تم کو مفہوم قرآن یوں سمجھائے گا، چاند سے پوچھ لو یہ جواب آئے گا، کیا کہ مجھ سے بہتر ہیں، مجھ سے بہتر ہے، ہاں مجھ سے بہتر ہے اشرف کا حسن و جمال، میرے مخدوم ہیں بے مثال، میرے مخدوم ہیں بے مثال، میرے مخدوم ہیں بے مثال، اور کتنا کھانا پکانا ہے ایک بار میں، کتنے مہمان آئیں گے دربار میں، کتنا کھانا پکانا ہے ایک بار میں، کتنے مہمان آئیں گے دربار میں، تو آ کے بلی بتاتی، آ کے بلی بتاتی، آ کے بلی بتاتی تھی تفصیل حال، میرے مخدوم ہیں بے مثال، میرے مخدوم ہیں بے مثال، میرے مخدوم ہیں بے مثال، ان کو مولا نے بخشا ہے ایسا کمال، ان کو مولا نے بخشا ہے ایسا کمال، کاٹ دے جن و شیطان، کاٹ دے جن و شیطان، کاٹ دے جن و شیطان کو ان کا جلال، میرے مخدوم ہیں بے مثال، میرے مخدوم ہیں بے مثال، بے مثال میرے مخدوم ہیں بے مثال۔ الحمدللہ تلاوت قرآن عظیم سے اس پروگرام کا آغاز ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ حیران ملے گا نہ پریشان ملے گا، حیران ملے گا نہ پریشان ملے گا، جس کو بھی میرے آقا کا فیضان ملے گا، اور کہتے تھے رسول آئے گا مکے میں وہ ایک دن،
کہتے تھے رسول آئے گا مکے میں وہ ایک دن، اس آخری سردار کو قرآن ملے گا، اس آخری سردار کو قرآن ملے گا۔ اور لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، لاکھوں ہے زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ اور نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، ارے ذرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر۔ اور محبوب خدا سید سرور کے برابر، محبوب خدا سید سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر۔ میں بھی مختصر سی ایک چند نعت پاک کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بعض بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا رب بٹھا دے گنبد خضرا کی چھاؤں میں، یا رب بٹھا دے گنبد خضرا کی چھاؤں میں، مسند یہ مانگتا ہوں ہمیشہ دعاؤں میں۔ اور ایک حاضری سے بڑھ گیا ہے شوق حاضری۔ یہ ہمارے حاجی سہیل پٹیل صاحب مدینہ ہو کر آئے ہیں، یہ جانتے ہیں وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے، جنت کی آب و ہوا بھی وہاں کی ہوا پر قربان۔ کہ ایک حاضری سے بڑھ گیا ہے شوق حاضری، میں بار بار پہنچوں حرم کی فضاؤں میں، میں بار بار پہنچوں حرم کی فضاؤں میں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، مدینہ دیکھنے کی آرزو تو سبھی کی ہوتی ہے اور مدینہ جانے کی بھی آرزو سب کی ہوتی ہے۔ جیسا ہمارے حاجی صاحب یہ جلسے کا انعقاد کرتے ہیں، محفلیں سجاتے رہتے ہیں، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ایسا لگتا ہے کہ علماء کرام کے قافلے کو مدینہ لے کر جائیں گے ساتھ میں انشاءاللہ۔ وہی کسی نے کہا کہ آؤ چلے حضور کا دربار دیکھنے، آؤ چلے حضور کا دربار دیکھنے، خوشبو بسی ہوئی ہے جہاں کی ہواؤں میں، خوشبو بسی ہوئی ہے جہاں کی ہواؤں میں۔ اور شاہوں کو آرزو ہے جہاں کی گدائی کی، شاہوں کو آرزو ہے جہاں کی گدائی کی، مجھ کو شمار کر دے، ہم کو شمار کر دے وہاں کے گداؤں میں، ہم کو شمار کر دے وہاں کے گداؤں میں۔ اور کسی نے کہا ہے کہ دلوں سے درد کا کانٹا نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کا کانٹا نکال دیتا ہے، نبی کا نام مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، میں قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے، جو لحد سے مردوں کو زندہ نکال دیتا ہے، جو لحد سے مردوں کو زندہ نکال دیتا۔ ہم جب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہم نے کہا تھا کہ تم نے شہ جیلاں مجھے بغداد بلایا۔ ہم آقا غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ہم نے حضرت یہ چند جملے کہ تم نے شہ جیلاں
مجھے بغداد بلایا، یوں میرے مقدر کو شاہ تم نے جگایا، یوں میرے مقدر کو شاہ تم نے جگایا، ہو شکر عطا کیسے تمہارا شہ جیلا، ہو شکر عطا کیسے تمہارا شہ جیلا، مجھ کو بھی تو دربار کے اندر میں بلایا۔ ہاں ہاں تمہیں معلوم ہے کیا چاہیے مجھ کو، ہاں ہاں تمہیں معلوم ہے کیا چاہیے مجھ کو، یا غوث کرم کر میں بڑی دور سے آیا، یا غوث کرم کر میں بڑی دور سے آیا، اور ہر آرزو بھر آئے امین قادری کی، ہر آرزو بھر آئے امین قادری کی، یہ عرض لیے آپ کا میں ناگپور سے آیا۔ کون غوث اعظم کہ ایسا لگتا ہے کہ بدر منیر آئیں گے، آج محفل میں پیرانے پیر آئیں گے، اس لیے کہ یہ وہ غلام، یہ وہ دیوانے ہیں غوث اعظم کے، کہ جب یہ محفلیں سجاتے ہیں تب شاعر کہتا ہے کہ جنہیں بغداد جانے کی تمنا ہے یہی آؤ، جنہیں بغداد جانے کی تمنا ہے یہی آؤ، جناب غوث اعظم اپنی تربت میں نہیں ہوں گے، اور جب ان کے آقا رسول پاک کی آج ہے شادی تو میرا دل کہہ رہا ہے غوث اعظم بھی یہی ہوں گے۔ وہ آقا غوث اعظم کے دلوں سے درد کا کانٹا نکال دیتا ہے، نبی کا نام مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور میں قادری ہوں میرا پیر غوث اعظم ہے، جو لحد سے مردوں کو زندہ نکال دیتا ہے، جو لحد سے مردوں کو زندہ نکال دیتا ہے۔ اور جب حضور آقا غازی ملت حضور مولا کائنات مولا علی کی شان میں بیان کرتے تو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، غر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، اور جس نور محمد سے ملا سب کو اجالا، جس نور محمد سے ملا سب کو اجالا، اس نور محمد ہی کا فیضان علی ہے، اس نور محمد ہی کا فیضان علی ہے، اور جس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، جس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے، حسنین ہے دو پھول تو گلدان علی ہے۔ کون مولا کائنات جن کی امی حضرت فاطمہ بنت اسد جب دنیا سے پردہ کرتی ہے تو حضرت فاطمہ بنت اسد کی لیے جو قبر انور کھودی گئی، مصطفیٰ جان رحمت اس قبر میں خود جا کر لیٹ جاتے ہیں، کافی دیر لیٹے رہے، جب باہر آئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ قبر میں کیوں لیٹے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی ماں کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر، میں قبر میں اس لیے لیٹا تاکہ قبر کی وحشت علی کی ماں کو تنگ نہ کریں۔ وہ فاطمہ بنت اسد کا مقام ہے۔ تب حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان یہ ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں مصطفیٰ جان رحمت نے علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ کون علی؟ صدیق اکبر کی صداقت جن پر ناز کرتی ہے وہ علی۔ کون علی؟ فاروق اعظم کی عدالت جن پر ناز کرتی ہے وہ علی۔ کون علی؟ عثمان غنی کی سخاوت جن پر ناز کرتی ہے وہ علی۔ کون علی؟ امام حسین کی شہادت جن پر ناز کرتی ہے وہ علی۔ کون علی؟ غوث اعظم کی کرامت جن پر ناز کرتی ہے وہ علی۔ کون علی؟ امام اعظم کی امامت جن پر ناز کرتی ہے وہ علی۔ کون علی؟ لاکھوں لشکریوں میں بھی جو تنہا دکھائی دے، جس شخص کی تنہائی بھی لشکر دکھائی دے، تاریخ میں ایک اور امام ایسا بتا دو چادر جوڑ لے تو پیمبر دکھائی دے، چادر جوڑ لے تو پیمبر دکھائی دے۔ اور حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو،
زمانے والوں ایک ایسا سوال لے آؤ، جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ کون علی جن کو تکنا عبادت ہے وہ علی؟ کون علی جن کا ذکر عبادت ہے وہ علی؟ کون علی جن کا دیکھنا عبادت ہے وہ علی؟ اور رسول ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ بس انہی چند کلمات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کیونکہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، اس سے پہلے جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ حسرت کہے آنکھوں کی اور دل بنے مستانہ، دیوانے کی آہوں کو کیا ٹھیک ہے سمجھانا، دیوانے کی آہوں کو کیا ٹھیک ہے سمجھانا، اور مشکل ہوا جاتا ہے جذبات کو سمجھانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لو، دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوے جانانا، دل میں تجھے رکھ لو میرے مرشد، دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوے جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ اور 1400 برس پہلے، 1400 برس پہلے چھلکا تھا جو پیمانہ، بغداد کا چھوچھا میں اس کا ہے نشہ خانہ، اور کہتے ہیں سبھی تیرا ہے کام کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، آقا تم سامنے آ جانا، رکھ لو میرے مرشد دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوے جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ اور 1400 برس پہلے، 1400 برس پہلے چھلکا تھا جو اکال رسول کی آمد ہوئی۔ ہم تمام کے لیے فخر کی بات ہے، آپ ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ 1400 برس پہلے
چھلکا تھا جو پیمانہ بغداد کچھوچھا میں، اس کا ہے نشہ خانہ بغداد کچھوچھا میں، اور کہتے ہیں سبھی تیرا ہے کام کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو آقا تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو۔ اور اے یاد نبی تیرا غم ہنسی کے پیے جاؤں، جو اے یاد نبی تیرا غم ہنسی کے پیے جاؤں، وہ دن نہ کبھی آئے کہ بن تیرے جیے جاؤں، اور ہر حال میں بس تیرا میں نام لیے جاؤں، کیا بات ہو محشر میں میں شکوے کیے جاؤں، کیا بات ہو محشر میں میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنسے کے کہے جائیں، وہ ہنسے کے کہے جائیں کہ دیوانہ ہے دیوانہ، وہ ہنسے کے کہے جائیں کہ دیوانہ ہے دیوانہ، آ دل میں تجھے رکھ لو۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ کچھ ایسی سخاوت سے، کچھ ایسی محبت سے، الفت سے ملی آنکھیں، مضمون میرے دل کا قاصد یہ بنی آنکھیں، مضمون میرے دل کا قاصد یہ بنی آنکھیں، اور دربار میں آقا کے دربار میں آقا کے سب حال کہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں تمہیں آکے، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں تمہیں آنکھیں، درشن کا بھی درشن ہو، درشن کا بھی درشن ہو، اور نذرانے کا نذرانہ، درشن کا بھی درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں، اور بے بسے کو یتیموں کو سینے سے لگایا ہے،
دنیا نے گرایا ہے اور آقا نے اٹھایا ہے، دنیا نے گرایا ہے۔ اور دربار میں ایک عاشق دربار میں ایک عاشق یہ کہتا ہوا آیا ہے، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، تو محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا کہ یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا کہ یہ ہے میرا دیوانہ، آ دل میں تجھے رکھے لو۔ اور بستے ہیں زمین پر جو صدقے ہیں اسی در کے، افلاک پہ روشن وہ ذرے ہیں اسی در کے، اور حاصل ہے مجھے جو کچھ رتبے ہیں اسی در کے، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا نا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا نا، آ دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوے جانا نا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ اب میں حضرت علامہ مولانا احمد شاہ عبدالی صاحب سے درخواست کرتا ہوں چند لب گشائی۔ پھر حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہماری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس محلے میں، غریب محلے میں حضرت کی آمد ہو گئی ماشاءاللہ، اور یہ ہمارے حاجی سہیل پٹیل کے صاحب کے توسل سے ہوتی ہے، اور بے شمار بزرگان دین یہاں آتے ہی رہتے ہیں، اور یہ علماء کرام کا ایک قافلہ بھی بلاتے ہیں، اور سب کا کیا کہتے ہیں معقول انتظام بھی فرماتے ہیں۔ اللہ ان کے رزق میں، عمر میں بے پناہ برکت نصیب فرمائے۔ شہزادہ غوث اعظم خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں، ان کی شان ہم کیا بیان کریں گے، ان کی شان ہم نہیں بیان کر سکتے، چونکہ ان کے قصیدے قرآن پڑھتا ہے، ان کے خطبے قرآن پڑھتا ہے۔ استاذ زمن علامہ حسن رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان،
آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اور گھر لٹانا، سر کٹانا، ان سے کوئی سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی بڑی پیاری بات کہی ہے، میں یہ قاری ہمارے رئیس رضا صاحب ماشاءاللہ تضمین کے اشعار پڑھ رہے تھے، تو میں بھی دو تین ایسی تحت میں پڑھ دیتا ہوں، نظم میں تو مجھ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، حضرت کی توجہ ہوگی۔ فرماتے ہیں یہ فصل گلوں کی یہ بہاروں کا مہینہ، یہ فصل گلوں کی یہ بہاروں کا مہینہ، امواج صبا پر ہے گلابوں کا سفینہ، مخمور ہوا مست فضا سرد ہے سینہ، اے صلی علی نکہت گلزار مدینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن کو۔ اور مقطع میں فرماتے ہیں کہ اجمل میری تقدیر سخن گوئی میں چمکی، نعت شہ ابرار ہے معراج قلم کی، گردن پہ تعظیم نبی میں نے جو خم کی، خوشبو مجھے محسوس ہوئی باغ ارم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو۔ ماشاءاللہ ان کے قدموں کی برکتیں ہم سال ہا سال اپنے محلے میں محسوس کرتے ہیں، چونکہ یہ شہزادہ غوث اعظم اولاد علی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ پروردگار عالم اپنے نبی کو اتنا عروج عطا فرمایا، اتنا عروج عطا فرمایا کہ ابھی جو 2 راتیں گئی ہیں، ایک شب معراج اور یہ شب برات، ماشاءاللہ اس میں نبی ہی کی شان، اور دنیا بھی نبی کے شان کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اور آخرت بھی حبیب کی شان دکھانے کے لیے اللہ نے وجود میں لائی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ کل جو شب گزری ہے الحمدللہ بڑی مبارک شب تھی۔ قرآن کہتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام اس رات میں بانٹے جاتے ہیں، ہر حکمت والے کام اس رات میں بانٹے جاتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ یہی یعنی عمریں تقسیم کی جاتی ہیں، کس کا رزق کتنا دیا جائے، کس کو موت کس پر طاری کی جائے، کس کو بلا میں گرفتار کیا جائے، کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے دور کیا جائے، کس مریض کو شفا دی جائے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام بانٹے جاتے ہیں۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، ایک نوجوان ہے، حضرت جبریل آئے اور اللہ کا پیغام سنایا کہ یا رسول اللہ کل اس نوجوان کا انتقال ہو جائے، چونکہ کس کو موت دینا ہے اللہ وہ بھی اس رات میں کیا کہتے ہیں لوح محفوظ پر لکھ دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غمخوار ہیں، اضطرابی کیفیت ہو گئی۔ ایک نوجوان تھا، بڑا خوبصورت تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے کہا کل دوپہر میں اس کا انتقال ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب بلایا اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری کچھ خواہش ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ 2 خواہش ہیں، میں نے زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا، اور میری دوسری خواہش ہے کہ میرا نکاح ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کریم ابن کریم ہیں، سخی ابن سخی ہیں، سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں میں تمہاری دونوں خواہش پوری کیے دیتا ہوں۔ میٹھے کا بھی انتظام فرما دیا، میرے آقا نے ایک صالحہ لڑکی تلاش کی، اسی دن اس کا نکاح بھی فرما دیا، چونکہ کل انتقال ہونے والا، جبریل امین نے خبر۔ اللہ اکبر، ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا،
اور طلاق کو آسان کر دیا، جبکہ میرے آقا فرماتے نکاح کو آسان کر دو، طلاق کو مشکل کر دو، بعد میں طلاق مت دو۔ اور نکاح میں تو اتنا انتظام و انصرام اب ہو گیا ہے کہ منگنی جو ہوتی ہے اس میں شادی ہو جائے، اتنا منگنی میں انتظام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما دیا، اور کل جب دوپہر ہوئی ایک صحابی کو ان کے گھر کے قریب بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہیں رونے وغیرہ کی آواز تو نہیں آ رہی، کیونکہ انتقال پر فطرت کا تقاضا ہے کہ آنسو نکل جاتے ہیں۔ تو وہ صحابی ان کے ارد گرد گھر کے ٹہلتے رہے، لیکن کوئی شور شرابہ، کوئی رونے دھونے کی آواز نہ آئی۔ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کوئی شور شرابہ نہیں ہے، اور گھر میں خوشحالی ہے، نئی دلہن آئی ہے، اس کا کیا کہتے ہیں استقبال ہو رہا ہے اور سارے مراسم ادا کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے آقا رب کی بارگاہ میں دست بدعا ہو گئے، باری تعالیٰ تو نے جبریل کے ذریعے باخبر کیا تھا کل اس کا انتقال ہو جائے گا، ماجرا کیا ہے؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے جب اسے میٹھا دیا، یہ گھر پر پہنچا، اسی وقت ایک غریب سائل گھر پر آ گیا اور کہا یہ میٹھا مجھے دے دو۔ اللہ اکبر! اس نے اس غریب کو میٹھا دے دیا، اس نے دعائیں دی، اس لیے غریبوں سے محبت کرو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی غریبوں کی موافقت میں گزار دی۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں الفقر فخری، یعنی غربت میرا فخر ہے، فقر میرا فخر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے نبی نے زندگی غربت میں کاٹ کر امت کے ہر غریب کی غربت خرید۔ میرے آقا کا اتنا بڑا مقام ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے کی چابیاں ان کے پاس ہیں، لیکن میرے آقا غربت کو اختیار کیا تاکہ امت کے غربا مساکین کی میں خیر گیری کروں، ان کی موافقت کروں اور ان کے ساتھ بیٹھوں اٹھوں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تھی۔ اور میرے آقا کی شان تو آپ نے معراج میں دیکھا ہی ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شان کے مالک ہیں کہ اللہ نے ہر نبی، بس حضرت 5 منٹ، ہر نبی کو اللہ نے معراج کرائی، لیکن اسی روئے زمین پر، لیکن پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو وہاں معراج کرائی جہاں کسی کا وہم و گمان نہیں پہنچتا، وہاں میرے نبی کا تلوہ ہے۔ جب ہمارے نبی کے تلوے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے جلوے کا عالم کیا ہوگا؟ بریلی کے امام پکار اٹھے، وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار کو شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آئے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، یہ جوت پلتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، نئی دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سورا سار کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ راکھو بنا ہوتے تھے، غبار بن کر نثار جاؤ کہاں اس رہ گزر کو پاؤ، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بالا، یہ چاند سورج مچل مچل کے جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھومن، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار و نور کے تھے، خرد سے کہہ دو یا سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ برہلے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، بڑا اے محمد قریب و احمد قریب آسر ورے ممجد نثار جاؤ، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزہ تھے، نماز اقصا میں تھیا یہی سر، آیا ہمان اے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، ہوا نہ آخر کے ایک بجرا تموجے بحر ہو میں ابھرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے، ہر ایک پردے میں لاکھ جلوے، عجب گھڑی تھی کی وصل فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، ارے تھکے تھے روح العمی کے بازو،
झुटा वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाह हसरत के बलवले थे। ये उनकी आमद का दबदबा था, निखार हर शय का हो रहा था। नुजूम अफलाक जामो मीना उछालते थे, खंगालते थे। नबी ये रहमत शफी उम्मत रज़ा पे लिल्लाह हो इनायत, इसे भी उन खिलअतों से हिस्सा जो खास रहमत के वहां बटे थे। और पूरा फलसफे मेराज एक शेर में मेरे इमाम ने उतार दिया कि वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ है। या भला मेरी लाज तू बचाना, मैं बुरा हूँ या भला मेरी लाज तू बचाना, क्योंकि मुझे जानता है मुझे जानता है आका, तेरे नाम से ज़माना, मुझे जानता है आका, तेरे नाम से ज़माना, मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तो बचाना। चौखट पे आ गया हूँ, चौखट पे आ गया हूँ, सरकार आज सुन लो, चौखट पे आ गया हूँ, सरकार आज सुन लो, मेरी दुखी भरी कहानी, मेरी दुखी भरी कहानी, मेरा दुखी भरा फसाना, मेरी दुखी भरी कहानी, मेरा दुखी भरा फसाना, मैं बुरा हूँ या भला हूँ, मेरी लाज तो बचाना। और मुझे इसका गम नहीं है, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना। लेकिन मेरी जिंदगी है तुम्हें से, मेरी जिंदगी है तुम्हें से, कहीं तुम बदल जाना, मेरी जिंदगी है तुम्हें से, कहीं तुम बदल जाना, क्योंकि मुझे जानता है तेरे नामों से ज़माना। और तू नवाज़ने पे आए आका, तू नवाज़ने पे आए, तो नवाज़ दे ज़माना, तू नवाज़ने पे आए, तो नवाज़ दे ज़माना, क्योंकि तू करीम ही तो ठहरा, तू करीम ही तो ठहरा, तो करम का ठिकाना, मुझे जानता है तेरे नामों से ज़माना।
کہ تیری عاشقی سے پہلے، تیری عاشقی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا، تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا، تیری عاشقی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا، تو تیرے عشق نے بنا دی تیری عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ، مجھے جانتا ہے آقا تیرے نام سے زمانہ۔ كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا العالمین جو کچھ بھی تلاوت کیا گیا ماجر وغیرہ موجود ہیں ان سب اپنے حبیب صاحب الاولاق حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ کے صدقے میں قبول فرما کر ان سب کا نظر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے تمام انبیاء و مرسلین حضور کے والدین مکرمین صحابہ کرام خلفائے راشدین ازواج مطہرات
اہل بیت اطہار صاحب اکرام شہداء اسلام، شہداء بدر، شہداء خندق، شہداء شہداء صفین، شہداء کرب و بلا، اسیران کرب و بلا، ان 72 نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں نظر ہو جنہوں نے کربلا کے ریگزار میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تمام اسیران کرب و بلا کی بارگاہ سے نظر ہوتے ہوئے، تمام ائمہ محدثین مجتہدین بزرگان دین کی بارگاہ سے نظر ہوتے ہوئے، صحابہ کرام، تابع کریم کی بارگاہ سے نظر ہوتے ہوئے، تمام بزرگان دین اولیاء کاملین کی بارگاہ سے نظر ہوتے ہوئے، حضور خواجہ اویس قرنی، خواجہ حسن بصری، جنید بغدادی، بایزید بستامی، معروف قرخی کی بارگاہ سے نظر ہوتے ہوئے، حضور پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں نظر، آپ کے والدین، آپ کی تمام اولاد، جاد مرید و خلفاء کی بارگاہ سے نظر ہوتے ہوئے، زوجہ کی بارگاہ سے نظر ہوتے ہوئے، حضور خواجہ عثمان ہرونی کی بارگاہ میں نظر ہو، عطائے رسول ہند الولی حضور خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کی بارگاہ میں نظر ہو، حضور قطب الدین بختیار کاکی، فرید الدین گنج شکر، نظام الدین اولیاء، امیر خسرو جلال الدین تبریزی، حضور اخی سراج آئین ہند علاء الحق پنڈوی، نور قطب عالم حافظ زاہد بندگی، سید سالار مسعود غازی، بو علی شاہ قلندر پانی پتی، صابر کلیری، مخدوم ماہمی، خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز، شیخ شرف الدین یا منیری، زندہ شاہ مدار، صوفی حمید الدین ناگوری، شیخ احمد سرہندی، شاہ عالم سرکار، قطب عالم سرکار کی بارگاہ میں نظر ہو، حضور امیر کبیر میر سلطان سید عبد الدین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی و سامانی کی بارگاہ میں نظر ہو، آپ کے والدین، آپ کی تمام اولاد، جاد مرید و خلفاء کی بارگاہ سے نظر ہوتے ہوئے، حضور خواجہ حضور جدی سیدنا شیخ عبد الرزاق نور العین اشرفی الجیلانی کی بارگاہ میں نظر ہو، آپ کے زوجہ، آپ کے والدین، آپ کی تمام اولاد، جاد مرید و خلفاء، حضور سید حسن اشرف، حسین اشرف، احمد اشرف، فرید اشرف، شمس الدین اشرف اشرفی الجیلانی، خانواد اشرفیہ کے تمام مشائخین، روئے زمین پر آرام فرما تمام بزرگان دین، خصوصیت کے ساتھ سرزمین ناگپور میں آرام فرما تمام اولیاء، خصوصیت کے ساتھ حضور تاج الاولیاء بابا تاج الدین کی بارگاہ میں نظر ہوں، سرزمین مہاراشٹر میں آرام فرما تمام بزرگان دین، روئے زمین پر آرام فرما تمام بزرگان دین، تمام سلاسل کی بزرگوں کی بارگاہ سے نظر ہوتے ہوئے تمام مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کا ثواب پہنچے۔ رب قدیر کرم فرما دے، رحم فرما دے، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار، تو غنی ہے سارے جہان سے، میں فقیر و عاجز و بے ہنر، میری معصیت پہ نہ کر نظر، مجھے روز حشر نہ خار کر، ہو ضروری میرا حساب گر تو یہ التجا بھی قبول کر، میرا جیسا چاہے بھی حشر کر، میرے مصطفیٰ کو نہ ہو خبر۔ رب قدیر کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ آج کی اس محفل کو جن نیک مقاصد کے پیش تحت سجایا گیا ہے، رچایا گیا ہے، بسایا گیا ہے، مولا ان نیک مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ رب قدیر اس گھر پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتوں کی بارش فرما دے، مکان اور مکین کو سکون اور قرار نصیب فرما دے، تمام پریشانیوں کو آسانیوں سے بدل دے، ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما دے، مولا کرم فرما دے، رحم فرما دے، حاضرین محفل کی نیک جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے آزادی دے دے، جو بارے قرض میں مبتلا ان کو بارے قرض سے سبکدوش فرما دے، مولا جن بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے انہیں نیک سعید رشتے عطا فرما دے، جو رشتے ازدواجیت سے منسلک ہیں مولا انہیں خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما دے، جو لاولد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، جن کی اولادیں ان کی اولادوں کو فرما بردار کر دے۔ رب قدیر ہمارے بڑوں کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن فرما دے، ہمارے نوجوانوں کو فرما بردار کر دے، مصطفیٰ کا وفادار کر دے، برسر روزگار کر دے، مولا کرم فرما دے، ہماری بہو بیٹیوں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے، مولا ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے، رزق اگر آسمان پر ہو تو اسے زمین میں نازل فرما، اگر زمین میں ہو تو زمین سے نکال، دور ہو تو قریب کر، اور قریب ہو تو مولا ہمارے خالی دامنوں میں ڈال دے۔ یا رسول اللہ انظر علنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بار ہم مغرقن خذ یدی ساحل لینا اشکا لینا، لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفاں را شکستہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہرونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بس تراز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسی ندارد، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارد، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارد، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارد۔ آ گئے ہیں عداوت پر بہت اہل زمن، ایک ہم ہیں ناتواں اور لاکھ ہیں رنج و محن، سید محتاج کی سن لو برائے پنجتن، بول بالا ہو تیری آباد تیری انجمن، سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ،
حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر سوما سیورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا اے شہ سمنان غوث عالم و پیر خدا عالم و پیر خدا صاحب فضل و عطا سر چشمہ جود و سخا سے چشمہ جود و سخا تیرے دے پر تیرا منگتا دست بستا ہے کھڑا دست بستا ہے کھڑا لاج رکھ لے لاج رکھ لے میرے آقا میرے خالی ہاتھ کا سیورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سیورا شاہ کریمہ دستگیرہ ایک طریقے پر نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال رہتا کبھی دنیا کا حال ہے کمال راز والو ہے زوال را کمال ہے زوال را کمال کٹ گئی فرقت کی راتیں اب تو ہو روز وصال اب تو ہو روز وصال ہاں نکل اے آفتاب حسن اے مہر جمال سیورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سیورا شاہ کریمہ دستگیرہ آ گئے ہیں اب عداوت پر بہت اہل زمن پر بہت اہل زمن ایک میں ہوں ناتوا اور لاکھ ہیں رنجو میں لاکھ ہیں رنجو میں سید محتاج کی سن لے برائے پنجتن سن لے برائے پنجتن بولے بالا ہو تیرا آباد تیری انجمن سیورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سیورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے ما سیورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ وعلى آلک و صحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
یا لطیف یا لطیف الطف بلطفک الخفی یا لطیف یا قدیر اسألک بقدرت التي استویت بها علی العرش فلم یعلم العرش اینا مستقرک منہ یا حلیم یا علی یا عظیم یا حی یا قیوم یا اللہ الا ما کفیتنی شر من کل مصائب والعلام والمرض والعلم والوبات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا ہاں دیکھا قرآن شریف کی حصے داری سائنس یہ بتاتا ہے کہ بل ہم نے بنایا بل وہ جو ہے کئی ایجاد کرتی اور پانی کی اپنے ناؤ بنائے یہ بنائے وہ بنائے وہ قرآن شریف کتنی حصے داری ہے سائنس کی ترقی میں ولا رد ولا یابس الا فی کتاب ہر کچھ اندر ہم جو بھی ریسرچ کیجیے گا